بدقسمتی سے پاکستان کا ہم سمجھ رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایجوکیشن ہے، پاکستان کا مسئلہ بجلی، پاکستان کے اور بڑے مسائل ہیں، پاکستان کے سیاسی مسائل. بھائی پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہیلتھ ہے اس وقت، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں ہیلتھ کو یہاں پہ لکھ رہا ہوں ریڈ مارکر سے، اس کی وجہ ذرا جان لیں، اس کے ذرا حقائق ذرا جان لیں آپ. 3 میں حقائق آپ کو دینے لگا ہوں، 3 حقائق آپ جان کے حیران ہو جائیں گے. آپ نے کبھی یہ شاید سوچے بھی نہ ہو اور سنے بھی نہ ہو. پاکستان کا جو شوگر کا ٹیسٹ ہے نا، جو ہو چکا ہے، سب کا نہیں ہوا ابھی، جو ہو چکا ہے اور رزلٹ آ گیا، اس میں 3.5 کروڑ لوگوں کو شوگر ہو چکی ہے. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے گا کہ آبادی جو ہے اس میں 3.5 کروڑ لوگ. اگلا سوال ہے کیا سب کا ٹیسٹ ہو گیا؟ نہیں. اگر سب کا ٹیسٹ ہو تو ایک اندازہ ہے کہ تقریباً 5 کروڑ لوگوں کو شوگر ہے پاکستان ہو گئی ہے، اور تقریباً اتنے ہی لوگ بارڈر لائن پہ ہیں. بارڈر لائن کیا ہوتا ہے؟ وہ کنارہ جس کے بعد اس نے شروع ہونا. کچھ بیماریوں کو بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے، اس میں سے ایک بیماری شوگر ہے. یعنی شوگر اگر اللہ نہ کرے کسی کو ہو گئی ہے تو وہ ہونے کے بعد کیا ہوگا جی؟ اگر شوگر ہو گئی ہے تو باقی بیماریاں ویسی ہو جائیں گی. سائلنٹ کلر اس کو کہا جاتا ہے. تو کیا ہوگا جی؟ باقی بیماریاں کیسے ہوں گی؟ پتہ نہیں لگے گا، ایک سے دوسری بیماری، دوسری سے تیسری کرتے کرتے آپ نے اللہ نہ کرے آپ کے ارد گرد کوئی شوگر کا مریض ہے، اس کے آہستہ آہستہ گردے فارغ ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ جناب اس کو ہارٹ کے بھی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ جناب اس کے گینگرین ہوتی ہے اور اس کے پیر جو ہیں وہ سوجنا شروع ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ فنکشننگ جو زندگی کا ایک فعال عمل ہے وہ اس کا ختم ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو عمر کے ساتھ ساتھ آرام سے ڈلنی تھیں وہ جلدی سے ڈلنے لگ پڑتی، عمر بھی ڈلنے لگ پڑتی ہے. آپ بنائی آپ کی خراب ہوتی ہے. اسی لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے مدر ڈیزیز. یہ بیماریوں کی ماں ہے. مجھے بتائیے گا یہ 5 کروڑ کو ہو گئی اور 5 کروڑ کو بارڈر لائن پہ کھڑے ہیں. آپ کی آبادی کا 1/3 شوگر سے افیکٹڈ ہے. کتنا جی؟ 3 میں سے تقریباً ایک بندہ، ایک اندازہ ہے یہ 3 میں سے. اچھا اس کا ثبوت دیتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں ذرا دیکھیے، ارد گرد دیکھیے کتنے شوگر کے مریض ہیں. کیا بڑھ نہیں گئے؟ بڑھ گئے. کیا آپ کے علاقے میں فارمیسیاں بڑھ نہیں گئیں جی؟ جو سب جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں، جس علاقے میں رہا ہوں، اگر وہاں جا کے دیکھیں پچھلے 10 سالوں میں فارمیسیوں کی تعداد بڑھ نہیں گئی؟ کیا ہمارے ارد گرد، ہمارے خاندان میں، ہماری فیملی میں بیمار لوگوں کی تعداد بڑھ نہیں گئی؟ بڑھ گئی. کیا اگلا سوال ہے، آپ ینگ لوگوں کا ہارٹ اٹیک نہیں دیکھ رہے بڑھ گیا؟ کہ آپ کے کان جو ہیں وہ کچھ عرصے بعد سنتے نہیں یار ستا سی تو اٹھیا نہیں؟ آپ نہیں سنتے یار زیادہ عمر بھی نہیں تھی، 30 32 35 سال عمر تھی، ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گیا. کیا اب آپ کو یہ نہیں لوگ ملتے 40 سال کی عمر، 45 سال 35 سال کی اسٹنٹ پڑ گئے؟ حالانکہ اسٹنٹ اس عمر میں پڑتے نہیں تھے، ہارٹ اٹیک اس عمر میں ہوتے نہیں تھے. آپ کا سب سے بڑا نیشنل کرائسس اگر کوئی ہے بدقسمتی سے، وہ کیا کرائسس ہے جی؟ ہیلتھ کرائسس. اور ہیلتھ میں شوگر سب سے بڑا کرائسس ہے. نمبر 2 کرائسس پاکستان میں ایک محتاط اندازہ ہے کہ پر ڈے تقریباً 1400-1500 لوگوں کی ڈیتھ ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہے پر ڈے. اور اس سے بڑی بدقسمتی ہے کہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ینگ لوگوں میں نظر آتا ہے. بلڈ پریشر کا مسئلہ تو بڈھے بارے جا کے کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا، ینگ بچے ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ. اچھا یہ ڈائریکٹ ڈیتھ ہے نا. اس ڈیتھ کا ذرا مطلب سمجھیے گا کہ 1400 اگر ڈیتھ ہوئی ہے اوور آل میں، پاکستان میں ٹوٹل ڈیتھ کی تعداد کی بات ابھی نہیں کر رہا، وہ ملٹی پلائی بائی اسے 10 سے زیادہ ہے، اسے 10 سے ضرب دیں تو وہ اس سے زیادہ ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے اس بات کو تصور میں سوچئے کہ اگر ایک بندہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. یعنی اگر فرض کریں ہم اس میں سے 1000 بھی میرڈ تھے جن کے بچے تھے، اور چلیں 4 بچے تھے، 4000 بچہ تو صرف ہارٹ اٹیک سے پر ڈے یتیم ہو جاتا ہے. پر ڈے. ایک لمحے کے لیے سوچیں اس کا بوجھ کس پہ آتا ہے؟ وہ کسی خاندان پہ آتا ہے. یہاں آپ جا کے دیکھیں جتنے بھی، آپ کو نہیں لگتا پچھلے کچھ عرصے میں یتیم خانے اور آرفنیجز بڑھ گئے؟
صرف ایک پچھلے دن آرفنیج کا مجھے پتہ لگا, ان کے پاس ٹوٹل پاکستان میں جتنے ان کے آرفنیجز ہیں 22,000 بچہ ان کے پاس, 22,000 یتیم بچہ. اچھا اب وہ ایک طرف ٹھیک ہے کیونکہ این جی اوز ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں چندہ چاہیے اس کے لیے, لیکن اللہ کے بندو یتیم خانہ والد کا سبسٹیوٹ نہیں ہے. دنیا کا 5 ستارہ ہوٹل بھی گھر کا سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتا. دنیا کی بہترین روٹی, بہترین خوراک بھی ماں اور باپ کے شفقت اور پیار کا سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتی. تو اتنا بڑا کرائسس جس ملک میں ہو, اتنی دنیا, شوگر کا مطلب ہی ہے شروع ہو گیا, کوئی ایسا نہیں ہے کہ 2 دن دوائی کھانی ٹھیک ہو, یہ تو لائف میں شامل ہوگی. ہارٹ کا جب پرابلم ہوتا ہے تو ڈاکٹر سارے کہتے ہیں ہارٹ کا پرابلم ایک دن نہیں شروع ہوتا, ایک دن میں نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی ہوا ہے اور ساتھ ہی ہارٹ. آپ نے کتنے سال برگر کھائے ہیں, چیزی جنک فوڈ کھایا ہے, سگریٹ پیے ہیں, رونگ لائف سٹائل کو اپنایا ہے, پھر جا کے ہارٹ اٹیک ہوا. ہارٹ اٹیک کو بھی کہتے ہیں کرائسس کمپاؤنڈنگ. یہ آپ کے غلط زندگی جینے کے انداز کی کمیٹی کا نام ہے ہارٹ اٹیک. آپ نے کمیٹی ڈالی تھی, کب سے ڈالتے, 15-20 سال وہ کمیٹی نکل آئی, ٹھا ختم. ایک لمحے کے لیے سوچئے, اب آپ ایک, اللہ نہ کرے کسی کا والد نہیں ہے یا کوئی اگر بچپن میں یتیم ہو گیا, ذرا اس سے جا کے پوچھیں اس سے زندگی کیسے گزاری. ہوئے لگ پتہ جاتا ہے. جو عام دھوپ ہے وہ بھی زیادہ لگتی ہے, جو عام تکلیف ہے وہ بھی زیادہ لگتی ہے, جو زندگی کے کتنے پرابلمز ہیں ان کا سائز میگنیفائی ہو جاتا ہے. یار کوئی اس پہ سوچنے کو بات نہیں کر رہا. یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ذرا سوچیں, کو باتیں کر رہے ہیں, ایک لمحے کے لیے سوچیں, یہ باتیں کیا میڈیا پہ ہو رہی ہیں, کیا اخباروں میں لکھی جا رہی ہیں کسی کالم کی شکل میں, کیا سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے, ادھر تو ایدا بیاہ ہو گیا, ایدا بیاہ ٹوٹ گیا, تو یہی چل رہا ہے صرف, ٹھیک ہے کہ نہیں. ادھر تو ہر وقت چٹنی چل رہی ہے. تیسرا مسئلہ سن لیں, پاکستان میں 8 کروڑ سے زیادہ لوگ ذہنی مریض ہیں. 8 کروڑ سے زیادہ لوگ ذہنی مریض ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ آپ کے 5 کروڑ جو ہیں شوگر کے مریض کھڑے ہیں, یہ آپ کے ہزاروں کی تعداد میں ہارٹ کے مریض ہیں جن کی پر ڈے ڈیتھ بھی ہو رہی ہے. پاکستان میں کروڑوں میں ذہنی مریض ہیں, 8.25 کروڑ تقریباً. پھر 3 میں سے ایک بندہ ڈسٹرب ہے, 3 میں سے ایک بندہ ڈسٹرب. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہیں باہر ہوں گے, ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم میں سے ہی ہیں, ارد گرد ہی ہمارے گھر میں ہوں گے. یہ جو بندہ خاندان میں ہوتا ہے نا, کہتے ہیں جی بس دا موڈ آف رہتا, اس سے جو رہتے ہیں وہ سر جی وہ ذہنی مریض جی, اور اس سے نہیں رہتا. انہیں جی چھوٹی چھوٹی بات بڑے دل کو لے لیتے ہیں, یہ دل ہار جاتے ہیں. وہ ہار نہیں جاتے, وہ ذہنی مریض ہیں. انہیں جو غصہ بڑا آتا ہے, غصے دے بڑے سخت نے, ویسے بڑے چنگے نے. وہ مریض جے جنہوں غصہ بہتا آتا مریض ہے. کہتے جی وہ ایک دم موڈ جو ہے نا بدل جاتا ہے. پاجی موڈ سوئنگ دی بیماری ہوندی ہے. اے جی بول دے پھر رکدے ہی کوئی نہیں نے, سر جی یہ بیماری جے. اے جی اینا چپ ہو جاندے نے پھر 6 دن گل ہی نہیں کرتے. اے نارمل نہیں ہے, اے بیمار ہے. صرف ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں یہ پتہ نہیں ہے, ہم یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یا ایک بندہ ہے جو خوشی کے ٹائم بھی رو رہا ہوتا ہے, ہوتے نا کہ وہ ڈپریشن ہے, وہ ڈپریس ہے, اس کو ڈپ لگی ہے. ڈپریشن کو ڈپ کہتے ہیں. کنویں میں گر گیا ہے, اب اس کو زندگی کے کلرز ہی نہیں دکھ رہے, اس کو کھانے کا ذائقہ نہیں فیل ہو رہا, اس کو لگتا ہے کلاؤڈز ہی ہیں لائف میں, کچھ نہیں ہے جی, جینے کے قابل نہیں ہے زندگی. ایک بندے کو بار بار خیال آتا ہے مجھے مر جانا چاہیے, اس زندگی سے تو موت اچھی ہے. اس طرح کے ڈائلاگ ینگ بچے بولنے لگ پڑے. ینگ بچے آپ کے پہلے کوئی ڈپریشن اس طرح کی ٹرمز 40-50 سال کی عمر میں آتی تھی, اب 17-18 سال کا بچہ ڈپریس ہے. 17-18 سال کا بچہ ڈپریس ہے. یونیورسٹیوں کے ریکارڈ نکال کے دیکھیں, سوسائڈیں ہو رہی ہیں, ینگ بچے جو ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں. 8 کروڑ 8.25 کروڑ. دوسری طرف آئیں ذرا کرمنل سائڈ جو اس کی ہے, 30 روپے کی خاطر بلے مار مار کے بندہ مار دیتے ہیں. چھوٹا سا کوئی واقعہ ہوتا ہے, وہ بندہ اپنے بچے لے کے ٹرین کے آگے آ جاتا ہے. چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے, باپ بیٹی کے ساتھ نہر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں, ویڈیوز آپ نے دیکھی. چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے, سب کو باپ جو ہے ذبح کر دیتا ہے, خود آخر میں زہر کھا لیتا ہے. چھوٹا سا دل ہار جاتا ہے. آپ کے خیال میں یہ 8 کروڑ میں شامل نہیں ہے؟ اب آ گیا کہ یہ جو تینوں مسئلے میں نے بتائے ہیں, یہ بڑے ہی, اب دھیان سے میری بات کو سنیے گا,
یہ بڑے درد دل کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو. مطلب پہلے تو آپ اس کرائسس کا اندازہ لگا لیں نا, کرائسس کتنا بڑا ہے. اس کرائسس کا شکار آپ, میں, ہم سب ہیں, ہماری فیملیز ہیں, ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں, ہماری سوسائٹی ہے. مجھے بتائیں یہ سارا اگر ٹوٹل کیا جائے, اس کو چلو ملا بھی لیں, آپ کی تقریباً آدھی آبادی بیمار ہے اس وقت. تو یار اگر ایک قوم کی ٹوٹل جو آبادی کا آدھا حصہ شوگر, بلڈ پریشر, ہارٹ کے مسائل اور ذہنی مریض بن چکا ہے, اور وہ کہتا ہے میں نے دنیا, ملک کہتا ہے جی ہم نے دنیا کی بہترین قوم بننا ہے, تو بھائی مسئلہ اصل تو یہ پہلے حل کرو. یہ تو مسئلہ آپ کا بہت بڑا ہے. بیمار بندہ بوجھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو سوچیں قوم جو ہے, یہ ملک جو ہے, کتنے اسپتال بنا لیں گے جی, مجھے بتائیں کتنے ہاسپٹل بنائیں گے؟ چند دن پہلے ایک جاننے والے ہمارے ہیں, ان کا جو ہاسپٹل ہے وہ 600 بیڈ کا ہے. ذرا دھیان سے سنیے, 600 بیڈ کا ہاسپٹل, فنکشننگ 200 بیڈ کا. کتنا فنکشننگ ہے؟ 200 بیڈ فنکشننگ ہے. پر اینم اس کا خرچہ پتہ ہے کتنا ہے؟ 2.5 ارب روپیہ. 200 بیڈ کے ہاسپٹل کو چلانے کے لیے 2.5 ارب روپیہ چاہیے. کتنے ہاسپٹل بنائیں گے آپ؟ کتنے ہارٹ کے بنائیں گے, کتنے چلڈرن کے بنائیں گے, کتنے شوگر کے بنائیں گے, کتنے آپ ذہنی مریضوں کے لیے ہاسپٹل بنائیں گے؟ اس کا مطلب ہے کرائسس کا سائز جو ہے وہ اتنا بڑا ہے. اور آج سے مجھے یاد ہے 15-16 سال پہلے نیا نا ڈینگی آیا, لیبز تیار ہی نہیں تھی ہماری کہ اتنے ٹیسٹ کر سکیں ڈینگی کا. غلط رپورٹیں جانے لگ پڑی, غلط دوائیاں کھانے لگ پڑی. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈینگی اگر ہو جائے تو اینٹی بایوٹک نہیں کھانی. کوئی بخار ہوتا ہے تو انفیکشن کی طرح لگتا ہے, وہ اینٹی بایوٹک کھاتے تھے. ڈینگی کی وجہ سے کتنی ڈیتھس ہو گئیں, شاید اگر یاد کریں 2009-10-11 کی بات ہے, ایسے ہی نا. یہاں ذرا اندازہ لگائیں اس کرائسس کا. اب آ جائیں, میں گرین مارکر سے ایک ورڈ دیکھنے لگا, وہ مسئلے کا حل ہے جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور آپ نے اب اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے اس حل کو سوچنا ہے, یہ کتنا آسان حل ہے. وہ ہے رائٹ لائف سٹائل. یہ ایک بیماری بھی جراثیم کی بیماری نہیں ہے. ایک بیماری بھی, شوگر جراثیم سے نہیں ہوتی جی, ہارٹ کسی جراثیم سے نہیں ہوتا جی, ذہنی مریض کسی جراثیم سے نہیں ہوتا جی, ایسا نہیں ہے. یہ ساری کی ساری رانگ لائف سٹائل کی بیماری ہیں. یعنی ہمارا زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہی ٹھیک نہیں ہے. یار اگر زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہی ٹھیک نہیں ہے تو مجھے بتائیں پھر ہمیں دشمن کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں پنکھے کے ساتھ لٹک کے نا خودکشی ہو جاتی ہے. باجی روز کڑائی کھائیں گے اس سے بھی ہو جاتی ہے. ٹکا ٹک کھائیں روز, ٹھیک ہے. روز آپ 3 بوتلیں پیتے ہیں کولڈ ڈرنک کی, ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں یار گیس نہیں پوری ہو رہی, تو بھائی یہ بھی خودکشی کا ہی طریقہ ہے. گرم کھانا کھا کے بعد میں ٹھنڈا کلفہ کھانا, یہ بھی خودکشی کا ایک طریقہ ہے, لیکن مریں گے آہستہ آہستہ. روز آدھی ڈبی گولڈ فلیگ کی ختم کرتے ہیں آپ, تو یہ بھی ایک خودکشی کا طریقہ ہے, لیکن اس میں نتیجہ 10 سالوں بعد آتا ہے. آپ میٹھا کھاتے ہیں ضرورت سے زیادہ, آپ اتنا کھاتے ہیں جتنا کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کبھی غور کیجئے گا, یہ شام کو افطاری کے ٹائم پکوڑوں کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہوتا, سموسوں کا مقابلہ نہیں ہوتا. یعنی لگتا ہے روزے کا ایک جز ہے, حکم آ گیا شاید کہ جس نے پکوڑا نہیں کھایا اس کا افطار ہی نہیں ہوا. ذرا ایک لمحے کے لیے اندازہ لگائیں آپ. حالانکہ پکوڑا جو ہے وہ ایک صحت مند چیز نہیں ہے, سموسا کوئی صحت مند چیز نہیں ہے. یا دبا کے کھانا, ہمارے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ جتنا زیادہ کھائیں گے ہم کیا ہوں گے جی, صحت آئے. حالانکہ کم کھانے میں صحت ہے, ٹھیک ہے جی. تو لائف سٹائل کو جب ہم دیکھتے ہیں, رائٹ لائف سٹائل کو, تو وہ ہمارا خراب ہوا ہے. یہ کل کی بات تھی, میں خود دیہاتی کلچر سے ہوں. رات کو شام کے بعد جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا تھا, پورے گاؤں کی, پورے ٹاؤن کی لائٹس آف ہوتی تھی, بازار بند ہوتے تھے, دکانیں بند ہوتی تھی, لوگ سو جاتے تھے. آج آپ دیر سے سو رہے ہیں, نتیجہ کیا ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے, میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ باڈی کے گروتھ ہارمون رات 10 بجے سے 2 بجے کے درمیان میں پروڈیوس ہوتے ہیں. انسان کی باڈی کی ریپیئر جو ہے نا, جو اس کا اوور آل ہوتا ہے باڈی کا, اس کا ٹائم کیا رات. اور ہم کیا کرتے ہیں, آپ کوئی ایک بندہ مجھے لا کے دکھا دیجئے جو کئی سالوں سے
دیر سے سو رہا ہے اس کی صحت ٹھیک ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا اس کا معدہ خراب ہوگا، یا اس کو شوگر ہو چکی ہوگی، یا اس کے ساتھ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوگا، یا وہ آخری چیز جو میں نے سب سے خطرناک بتائی ہے وہ ذہنی مریض بن چکا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ فطرت کا جو نظام ہے وہ سب سے بہترین نظام ہے. تمام کی تمام سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد آپ سو جاتے تھے. آپ رات کو ٹائم پہ جو سونا تھا اس کو انکریج کرتے تھے. آج آپ پاکستان کے سارے شہروں کی فہرست نکال لیں، وہ شہر جو سب سے زیادہ دیر سے سوتا ہے وہ کراچی ہے. پھر یہ لاہور ہوگا شاید، ترقی یافتہ شہر ہے. آپ اس کے بعد معدے کی دوائیاں جو کھائی جاتی ہیں نا اس کی بھی لسٹ نکال لیں، سب زیادہ کہاں کھائی جاتی ہیں؟ کراچی. ثابت ہو گیا کہ مسئلہ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ رانگ لائف سٹائل کے. لائف سٹائل غلط ہے ہمارا. یہ میں لائف سٹائل ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. ابھی میں آپ کو صرف جسے کہتے ہیں نا اے بی سی، صرف کہتے ہیں نا ذہن بنا رہے ہیں، میں موڈ بنا رہے ہیں جنہوں کہتے ہیں. ابھی میں اس پہ کتنی ورک شاپیں، اس پہ کتنے سیشن، اس پہ کتنا کام ہم نے کیا اور کر بھی رہے ہیں. صرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ فقط اگر آج کے زمانے میں لائف سٹائل کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جہاد ہے یار. ہم کوٹ کرتے ہیں کسی نے ایک شخص کی جان بچائی، اس نے گویا انسانیت کی جان بچائی. اللہ کے بندو، اگر آپ کی وجہ سے کسی آپ کے کلاس کا بچہ یتیم نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ماں باپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے. آج یہ سائنس کہتی ہے، سنیے گا، ان بچوں کی یادداشت اچھی ہوتی ہے جن کی نیند بہتر ہوتی ہے اور ٹائم پہ سوتے ہیں. ہم سمجھتے نہیں جی رات دیر تک پڑھنا جڑا نا وہ میموری نو اچھا کرتا ہے. نو، میموری اس کی اچھی تھی، صبح جلدی اٹھتا ہے اور آج جلدی سوتا ہے. جو باڈی کلاک ہے، ایک کلاک ہے گھڑی والی، ایک کلاک ہے باڈی کلاک. اور ہم جب ٹریول کرتے ہیں نا، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، میرا کیونکہ آف اینڈ آن بہت دفعہ جانا ہوا تو میں نے دیکھا وہاں جا کے باڈی کلاک خراب ہو جاتی ہے. اب مطلب فرض کیجئے میں آسٹریلیا چلا گیا ہوں تو آسٹریلیا اس وقت جو ہے وہ شام ہونے والی ہے، ہماری صبح ہوئی ہے ادھر. تو میری اگر میں ایک دم گیا ہوں نا تو ایک دن 2 دن میری باڈی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یار وہ لاہور والا ٹائم ہے آسٹریلیا والا ٹائم ہے. ٹھیک ہے نا جی. 1 2 3 دن لگتے ہیں نارمل ہوتے ہوتے، ہوش میں آتے آتے کہ نہیں یار ہوں آسٹریلیا ہے، ہوں جڑا والا نہیں گا، ہوں جڑا اپنا فیصلہ آباد نہیں گا، ننکانہ نہیں گا، لاہور نہیں گا، آسٹریلیا. اس کی کلاک پہ آپ چلے جاتے ہیں. آپ کی باڈی کی بھی ایک انٹرنل کلاک ہے، اس کے اندر ایک سسٹم ہے جس پہ اس سونا ہے، ایک ٹائم ہے اس نے اٹھنا ہے. مہربانی فرما کے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے باڈی کلاک کی شکل میں، اس باڈی کلاک کو خراب نہ کریں. اور وہ باڈی کلاک خراب ہوتی ہے جب آپ جاگتے ہیں. اور آج جاگنے کی کوئی لازمی نہیں بازار ہی کھلے ہوں تو جاگتے ہیں، جاگنے کی سب سے بڑی وجہ سیل فون ہے. ہم دیر تک ہاتھ میں فون پکڑ کے نا رات کو ریلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلے ایک اچھی سی وہ سنتے ہیں، ہم کوئی تلاوت سنتے ہیں، سامنے آ جاتی ہے، ثواب ہو گیا. تھوڑی دیر بعد ایک ڈرامے کا سین دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کرتے کرتے بدو بدی آ جاتا ہے. پھر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو اور کوئی کرائسس آ رہتا ہے، اور آتا ہے، گولا گرتا ہے ایران پہ، سعودیہ پہ، وہ دیکھتے ہیں. کرتے 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 آپ کو بھی نوٹ کیجیے گا، موبائل فون لے کر آپ بیٹھیں، گھنٹہ ڈیڑھ ویسے گزر جاتا ہے. کیونکہ موبائل فون کو پنجاب میں کہتے ہیں آرے لگانا آتا ہے. اس کے اندر اٹینشن سیکنگ ابیلٹی بہت زیادہ ہے. آج کل نا ماواں نو اسی کہندے سا، ایک ہماری پوری کمپین تھی کہ ماؤں کو کہانیاں لوریاں سنانی چاہیے. ایک ماں میرے پاس آ گئی، کہندی شاہ جی کہانیاں مک گئی نے، بچے تھک جڑے نے، اسی تھک جانے، بچے نہیں تھکتے. کہندے نویں کہانی. ہن نویں کہانی کتھوں لے آئی؟ منو یاد ہے نکے ہوندے 2 4 ہی کہانیاں سن، وہ نال ہی سانوں نیندر آ جاندی سی. اب موبائل پہ اتنی کہانیاں اور اتنی ریلیں ہیں کہ جو بندہ بڑا بھی، بچہ نہیں بڑا بھی موبائل پکڑتا ہے، ایک ریل ایک ویڈیو کرتے 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 کرتے. اور حالت کیا ہے؟ ریسرچ یہ بتاتی ہے رات کو بندہ اٹھے یا صبح اٹھے، سب سے پہلے 90% لوگ پہلے فون دیکھتے ہیں. اس قدر یہ ہمارا ہیبٹ میں شامل ہو چکا ہے. اس قدر نماز ختم ہوتی ہے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، موبائل پر دیکھنے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ایک لمحے کے لیے اندازہ لگ. یہ موبائل ہمارے اتنا زندگی کا حصہ بن چکا ہے. اور ہو کیا رہا ہے؟
رات کی نیند خراب ہونے کی بڑی وجہ موبائل فون کی وہ لائٹ ہے جو آنکھوں میں پڑتی ہے اور باڈی کلاک کو لگتا ہے سونے کا ٹائم نہیں ہے، یہ جاگنے کا ٹائم ہے، حالانکہ وہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ اس لیے میری بہنوں اور بھائیوں، یہ پہلے یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں اس کو خود بھی عمل کرنا ہے. اس پہ صرف یہ نہیں آپ نے آگے کمیونیکیٹ کرنا ہے، پہلے آپ ذرا 2-3 مہینے اس پہ خود عمل تو کر کے دیکھو. میں آپ کو آزما کے کہتا ہوں آپ کی اپنی صحت بہتر ہو جائے گی. سب سے پہلے آپ کی صحت بہتر ہوگی، سب سے پہلے آپ انرجی فیل کریں گے کہ یار ہم میں نا کوئی تبدیلی سی آئی ہے، ہمیں کوئی بہتری آئی ہے. میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں جی؟ اچھا، اب لائف سٹائل میں دوسری چیز آ جاتی ہے. لائف سٹائل کے نا بیسیکلی 3 حصے ہیں. ایک حصہ نیند، جس سے پہلے میں نے بات کر دی. اور نیند جو ہے وہ ویسے تو کہتے ہیں 8 گھنٹے کی ہونی چاہیے. مختلف طرح کی ریسرچ ہے، 7 گھنٹے کی بھی ریسرچ ہے، 8 گھنٹے کی. لیکن ایک اچھا صحت مند انسان کم از کم 6-6.5 گھنٹے سوتا ہے. اگر آپ رات میں ٹائم پہ، ویسے تو دیکھیں آئیڈیل ہے 9 بجے سو جائیں، آئیڈیل ہے، چلیں 10 بجے بھی کر لیں. 10 بجے کا آئیڈیل ٹائم آپ کا ڈیڈ لائن ٹائم ہونا چاہیے، اس کے بعد سب کو سو جانا چاہیے. تو اگر آپ سو گئے اور صبح فجر سے پہلے آپ اٹھ گئے، آج کل روزے ہیں، آپ تو فجر سے بہت پہلے اٹھے ہوتے ہیں، تو ذہن میں رکھیں کہ آپ کی باڈی کی ویسے ہی گروتھ صحیح ہو جانی ہے. باڈی کو بڑے خلیے جو سٹریس کو مینج کرنے کے، مشکلات کا سامنا کرنے کے چاہیے، بڑے وٹامنز جو باڈی کو چاہیے، وہ ہارمونز وہ خود ہی پروڈیوس ہو جائیں گے صرف نیند ٹھیک ہونے سے. ایک حصہ نیند ہے. دوسرا حصہ یاد رکھیے خوراک ہے. دوسرا حصہ کیا ہے؟ خوراک کا سمپل رول رکھ لیں، سادہ کھائیں، ستھرا کھائیں اور تھوڑا کھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے لگے ہو، سمپل اصول بتایا کہ جو اس کا 1/3 ہے نا، اس کو یہ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. 1/3 1/3 1/3، یعنی معدے کے 3 حصے بنا لیں. ایک حصے میں کھانا جانا چاہیے، ایک حصے میں پانی ہونا چاہیے، ایک حصہ خالی چھوڑ دیں. ہم تینوں حصوں میں کھانا ڈال دیتے ہیں، ادھر ادھر تک کھانا ہوتا، بس نہیں چاہ رہا ہوتا، یعنی کھانا نیت نہیں ہماری بار رہی ہوتی. اور ریسرچ یہ کہتی ہے، بہن میری بات کو بھی سیکنڈ کریں گی، ڈپریس بندہ زیادہ کھاتا ہے، یا بالکل ہی کھانا چھوڑ دیتا ہے اس ڈپریشن کی وجہ سے، یا اس کی وہ بریک ہی نہیں لگ رہی ہوتی، کورٹیسول لیول بڑھتا ہے، اس کو پتہ نہیں لگتا کہ کہاں پر رکنا ہے، میں نے کھائی جائے گا کھائی جائے گا کھائی جائے گا کھائی جائے گا. اور آپ دیکھیے گا جتنے زیادہ کھانے والے ہیں یا ڈپریشن کی وجہ سے زیادہ کھانے والے ہیں، ان کا معدہ خراب ہوگا، پیٹ خراب ہوگا. دوسری بات ذہن میں رکھیے، آپ میں سے کس کس کی عمر 35 سال سے اوپر ہو گئی ہیں؟ 35 سال، یہ ہم 6-7-8 لوگ ہیں. میری ریکویسٹ ہے 35 سال 40 سال 45 سال 50 سال کی عمر پہ ہمارے جسم کو 2 دفعہ کھانا چاہیے. اچھا، اصولی طور پہ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ ہی کافی ہے. ویسے بچوں کا چھوڑ دیں، بچوں کا کیونکہ میٹابولزم بڑا فاسٹ ہوتا ہے، ان کا گروتھ ان کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے، ویٹ گین کرنا ہوتا ہے، بھی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے بڑا ہو جاتا ہے، ان کے لیے بات نہیں میں کر رہا. لیکن ہمارے جسم کو 2 دفعہ اگر کھانا ملا ہے انف ہے. ہماری قوم کو بیماری کیا لگ گئی ہے؟ تھوڑی دیر بعد کچھ کھا لینا ہے، منچنگ کا جو ہے ورڈ ہے، ٹھیک ہے. ایویں فریج کھولی تو دودھ تو ملائی لا کے کھا گئے، ایویں جناب جو ہے نا تھوڑی دیر بعد بسکٹ کھا لے. دفتروں میں کیا ہو رہا ہے؟ چاہ پیا دو جی، چاہ تے بسکٹ لے آؤ جی، ٹھیک ہے جی. کچھ نہ کچھ تھوڑی دیر بعد منچنگ کرتے ہیں. شام کی چائے چلتی ہے، چائے کے ساتھ 2-3 چیزیں کھا لیتے ہیں لوگ، بھوک مر جاتی ہے. اب مری بھوک میں عادتاً تیسرا کھانا کھاتے ہیں. آئیڈیل یاد رکھیے گا 2 کھانے بہترین ہیں، اور پہلا کھانا ناشتہ ہے، دوسرا کھانا مغرب کے آگے پیچھے، کوئی ٹائم لیٹ نہیں ہے. یہ اصول یاد رکھ لیں کہ آپ کے سونے کا ٹائم اور کھانے کے ٹائم میں 3 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے. رات سونے کے ٹائم اور کھانے کے ٹائم میں کتنے کا وقفہ ہے؟ 3 گھنٹے. اچھا، ابھی یہ باتیں کہہ رہا ہوں نا، آپ عمل کرو گے نا، کچھ عرصے کے بعد آپ کی اپنی جو کنوکشن ہے نا وہ اتنی زبردست ہوگی کہ آپ جب کلاس رومز میں باتیں کہو گے نا، یا والدین کے ساتھ یہ کبھی بات چیت ہم کریں گے، میں بھی آ کے کروں گا، تو پورے علاقے میں یہ رواج بدلنا پڑے گا. اب اندازہ لگائیں، کھانے میں نا کچھ چیزیں تو زہر ہیں اس وقت. ایک کولڈ ڈرنک ہے، آپ نوٹ کریں، روزے آئے ہیں، دودھ سے سستی کولڈ ڈرنک ہے اس وقت، 200 والی 150 کی مل رہی ہے. لگا ہوا نا جگہ جگہ اشتہار. کیوں؟ کبھی غور کریں کیوں؟ آپ کو نہیں لگتا یہ سارے جو ہیں فارماسوٹیکل، کولڈ ڈرنک، یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ معاش جڑی ہوئی ہے، مافیا.
لوگ بیمار ہوں گے, ایک بیمار کر رہا ہے, دوسرا دوائی بیچ رہا ہے, تیسرا کا سٹنٹ بک رہا ہے, چوتھے کی انسولین بک رہی ہے, پانچویں کی جو ہے وہ ذہنی مریض اس دوائیاں وہ بک رہی ہیں, چھٹے کا ہاسپٹل چل رہا ہے, ساتواں جو ہے وہ کہنا ہے کفن دفن اسی کریں گے. پوری انڈسٹری ہے, پوری چین چل رہی ہے. اور یہ ایک ایسا نہیں ہو رہا, دیکھیں ایک دم ہوتا ہے تو وہ واقعہ بن جاتا ہے, اللہ نہ کرے کوئی کھائے اور اگلے دن ہی مر جائے تو واقعہ ہے, لیکن کوئی کھا رہا ہے کھاتے 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 مر گیا ہے, یہ واقعہ نہیں لگتا, کیونکہ لگتا نہیں یار چنگے بھلے سن, اندر جو طوفان مچا ہوا تھا, کمیٹی ڈلی ہوئی تھی, وہ نکل آئی. تو کھانا 2 ٹائم کا اچھا ہے. بہترین کھانا وہ ہے جو بھوک کے ساتھ کھایا جائے. کیا وجہ ہے افطاری میں ہم کچھ بھی کھا رہے ہوتے ہیں مزہ آتا ہے, بھوک لگی ہوتی ہے. کیا وجہ, پانی کا گلاس اس کا بھی ایک ذائقہ لگتا ہے, بھوک لگی ہوتی ہے. تو مہربانی فرما کے میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنی صحتوں کو بچائیں, اپنی جانوں پہ ظلم نہ کریں, کھانا 2 ٹائم کا شروع کر دیں, سادہ کھانا کھائیں. سادہ کھانا, سادہ خوراک سرکار دو عالم وسلم کی سنت ہے. میں سب سے زیادہ ذاتی طور پہ جسے کہتے ہیں نا آوازار ہوتا ہوں, وہ آوازار ہوتا ہوں جہاں بوفے ہوتا ہے. 20 ڈشیں ہوتی ہیں, مزہ کسی کا بھی نہیں آتا, کیونکہ آپ سب کو چکھتے رہتے ہیں. اس کے مقابلے میں ماش کی دال اچھی بنی ہو نا, تڑکا لگا ہو دیسی گھی کا, اچار ہو ساتھ, تھوڑی سی پودینے کی چٹنی ہو, تندور کی کڑک روٹی ہو اور کچی لسی ہو, یہ کئیوں کے منہ میں پانی آ گیا جو سب. 2 ڈشیں آپ کھاتے ہیں, آپ کا میدا کنفیوز ہو جاتا ہے, کس کو کتنی دیر میں ہضم کرنا ہے, کیسے ہضم کرنا ہے. پھل کھانا ہے, کھانے سے پہلے کھا لیں, بعد میں نہ کھائیں, پھر اسٹامک آپ کا کنفیوز ہو جاتا ہے. پہلے کھا لیں, گھنٹہ پہلے کھا لیں, وہ ہضم ہو جائے گا, کھانے کے ساتھ نہ کھائیں. تو میری گزارش کیا ہے کہ دیکھیں, اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں بھی آپ اٹھا سکتے ہیں, پڑھا بھی سکتے ہیں, ترقی بھی کر سکتے ہیں, گرو بھی کر سکتے ہیں, ادارہ بھی چلے گا, گھر بھی چلے گا. لیکن اگر آپ خود صحت مند نہیں ہیں, اور اس وقت پوری قوم آپ کی بیمار قوم ہے, تیسرا حصہ صحت کا یاد رکھیے, وہ ہے ایمان. پہلا تھا نیند, دوسرا تھا بولیں خوراک, تیسرا ہے ایمانیات. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ کی ذات پہ پورا پورا بھروسہ کہ میرے رب کی ذات پالنے والی ذات ہے, وہ رازق ہے, اس کی جو شان ہے ربوبیت کی بہت بڑی شان ہے, وہ خود بندوبست کر دیتا ہے, وہ انتظام کر دیتا ہے. وہ وقت سے پہلے ہمیں نہیں پتہ ہوتا, لیکن اس وقت پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ ملا دینے ہوتے ہیں, ایسی چیزیں ملا دینی ہوتی, ایسی خیر آ جانی ہوتی زندگی میں, جو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا سارا کچھ, کیا دنیا رکی ہے کبھی, چلتی چلی جا رہی ہے. ہمارے بڑے بوڑھوں کا ٹائم تھا وہ گزر گیا, والدین کا تھا وہ گزر گیا, اب ہمارا وقت ہے وہ بھی گزر جائے گا, ہمارے بچوں کا آئے گا وہ بھی گزر جائے گا. وہ رب کی ذات, اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں, یہ یقین ہونا چاہیے, دینے والی ذات ہے. ہماری مشکل جتنی مرضی بڑی ہو, اللہ کی ذات اس سے بہت بڑی, ایمان ہونا چاہیے, ٹھیک ہے کہ نہیں. پھر یہ ایمان ہونا چاہیے, ہم دنیا میں آئے ہیں, ایک دن جانا ہے ہم نے, اللہ نے نظام ایسا بنایا, پیدائش ہے تو موت ہے, جو پیدا نہیں ہوا اس کی موت بھی نہیں ہے, جو پیدا ہوا اس کی موت ہے. تو یہ تو 4 دن کا میلہ ہے جو لگا ہوا ہے. ایمان کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں زندگی میں بہت کچھ جو ملا ہے وہ ہمارا حق نہیں تھا, اس کا کرم اور فضل تھا. غور کیجئے گا آپ, میں, ہم سب جو زندگی میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, مڑ کے دیکھیں, اللہ نے ہم پہ کوئی نہ کوئی کرم فضل ایسا ضرور کیا جو ہمارا حق نہیں تھا. ایسا ہی ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, بندہ شکر گزار ہوتا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ شکر گزار بندہ ذہنی مریض نہیں بنتا. نہ شکرا پن جو ہے نا وہ بندے کو بیمار کرتا ہے. نہ شکرا بندہ, اس کو آپ کچھ دے دیں, اس کے لیے کچھ کر دیں آپ, وہ قدردان نہیں ہوگا, وہ ویلیو نہیں کر سکے گا. اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا, ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا. یہ بھی عذاب ہے. کیا بولا میں نے, جو ہو وہ ہونے کا احساس ہی نہ ہو, یہ عذاب ہے. اللہ نے کہا تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. آپ دیکھ لیجئے جس چیز کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی, جس چیز کا آپ گلہ کر رہے ہیں نا وہ آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی. اتنا بڑا میجک ہے شکر گزاری. میں نے لوگوں کے خراب رشتے صحیح ہوتے دیکھے. آتے ہیں ہمارے پاس صلح کے لیے, میاں بیوی کپلز, بہنیں آ جاتی ہیں, آ کے بندے کی بدیاں کریں گی, بندہ ہی نہیں صحیح گا جی, اے ماں دا بوتا سکا میرا سکا نہیں ہے. اچھا میں کہتا ہوں اس میں اچھا کیا ہے, اچھا ہے ہی کچھ نہیں جی. میں کہا پھر بھی سوچو,
کہتے نہیں ویسے ذمہ داریاں لیندہ کر دیاں جی, اور اچھا کیے جی, کما کے لیا کے دیندہ جی, اور اچھا کیے جی, 5 ٹائم نمازی بھی گا جی, اور اچھا کیے جی, کہ جی بچے نہ بڑا محبت کرتا جی, اور اچھا کیے جی, سال دے میرے کو 3-4 باری سوٹ بھی لے دیندہ جی, اور اچھا کیے جی, کچن دا خیال رکھتا جی, اور اچھا کیے, ہفتے 10 دن بعد کتے کوئی سیر سور واسطے بھی لے جاندہ جی, اور اچھا کیے جی. اچھا کرتے میں انہوں کہنا ہے اللہ دی بندی ہے اینا کچھ اچھا ہے. اچھا آگے اکثر کو جب خیال آتا ہے وہ کہتے بس دھیان ہی نہیں گیا جی ادھر. وہ دھیان کیوں نہیں گیا؟ شیطان آپ کو ناشکرا کرتا ہے, وہ آپ کا دھیان منفی چیزوں کی طرف لگا دیتا ہے, آپ کو مثبت چیزیں نظر ہی نہیں آتی, آپ کو خیر نظر ہی نہیں آتی. وہ بھائی کسی سے تعلق بگڑنا ہونا اس کی ساری بدیاں ساری نکل کے آ جائیں گی, جڑنا ہو اس کی 100 خوبیاں آپ کو یاد آئیں گی کہ یار یہ بھی فائدہ ہے اس کا, یہ بھی اس میں پازیٹیو ہے, یہ بھی پازیٹیو ہے. تو ذہن کو نا اپنے مائنڈ کو ٹرینڈ کریں مثبت دیکھنے کے لیے. اس ذہن کو ٹرینڈ کریں کہ یہ شکر گزار, آپ کا جو نفس ہے اندر کی ذات, شکر اندر سے نکلتا ہے. یہ رسمن جملہ نہیں کیا حال ہے جی اللہ کا شکر ہے جی اور سناؤ بس جی نہ پوچھو, یہ رسم ہے. پھر تو شکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر سے نکل رہا ہے کہ یا باری تعالیٰ تو نے جس حال میں رکھا ہے الحمدللہ رب العالمین, جو تیری رضا ہے میں اس پہ راضی ہوں, جو تیری مرضی ہے میں اس پہ راضی ہوں. یہ ہے ایمانیات. اور ایمان بذات خود شافی ہے. کیا بولا میں نے؟ ہوتا نا دوائی دے کے کہتے نہیں یہ شافی ہے, ٹھیک ہے, آب زمزم شافی ہے کہتے ہیں نا جی, کھجور میں شفا ہے, شہد میں شفا ہے, کہا جاتا ہے نا جی. ایمان میں بھی شفا ہے. ایمان بذات خود آپ کے 100 مسئلوں کا حل ہے. آپ روز نماز میں کھڑے ہو کے ایسے کہتے ہیں اللہ اکبر, ساری فکریں چھوڑتے ہیں. ایمان ہے نا, ساری یہ ہاتھ باندھ لیجیے اللہ اکبر, میں بندہ ہوں. یار بندے کی تو فکر ہی کوئی نہیں ہونی چاہیے. بھائی میں فرض کریں آپ کے باہر کو آپ کا ملازم کھڑا ہے, مالک ہے اس کا, تو فکر ملازم کی نہیں ہے مالک کی ہے. اس پہ اس نے چھوڑا ہوا, کہتا ہے جی روٹی کھوا دے گا مینوں, دیکھ لے گا جی خود ہی, وہ خود ہی دھیان کر لے گا جی, عید شبرات بھی دیکھ لے گا جی, انکریمنٹ بھی لگ جائے گا جی, تنخواہ بھی مل جائے گی. ایسی ہوتا نا. تو بھائی جو رب کا بندہ ہے اس کی فکر نہیں ہے, اس کو بڑی کم فکریں. فکریں اس کو ہیں جو کہتا ہے میں سارا کچھ آپ ہی کرنا ہے. بھائی سارا کچھ آپ خود نہیں کر سکتے. تو ایمان کے اندر شفا ہے. یہ 8 کروڑ کا بڑا مسئلہ, یہ مانا کہ جو ذہنی بیماری ہیں اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں, جینز بھی ہوتے ہیں اور حالات بھی ہوتے ہیں, مشکلات بھی ہوتی ہیں, لیکن ایک بڑا فیکٹر اسٹیٹ آف مائنڈ اور لائف سٹائل ہے. ایک بڑا فیکٹر, بہت بڑا فیکٹر جو ہے نا وہ آپ کی اپروچ ٹو لائف ہے. آپ کے لیے میننگ آف لائف کیا ہے, آپ کے لیے زندگی کا مطلب کیا ہے, آپ زندگی کو کیا سمجھتے ہیں. کیا یہ پکے پکے دنیا میں آئے ہیں؟ نہیں, کل آئے تھے, کل جانا ہے. 4 دن کا میلہ, امتحان ہے آپ کا یہ, کیونکہ امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے آپ, ہر عمل آپ کا واچ ہو رہا ہے. تو جب بندے کا ایمان یہ ہوتا ہے نا کہ یار مجھے کچھ یہاں اجر ملے گا, کچھ چیزیں یہاں پر کچھ آگے مل جائے گا اجر, یہ کل کی بات ہونی, قیامت ہونی, اور مجھے آج کی بڑی چیزوں کا اجر وہاں مل جانا. تو پھر ایمانیات آپ کو کیا کرتی؟ بندہ کہتا ہے میں بدلہ نہیں لے سکا, کوئی مسئلہ, اللہ پہ چھوڑ دے, بہترین عمل تو معاف کر دیں. اچھا نہیں, اللہ پہ چھوڑ دیں. ایمان آپ کا بڑے, میں آپ کو شکر گزاری کے بعد دوسری بات اہم بتانے لگا ہوں ذہنی صحت کے لیے. وہ بندہ جو نفرت کرتا ہے, کینہ رکھتا ہے, وہ بیمار جلدی ہوتا ہے. درگزر کرنے والا, معاف کرنے والا, بڑے دل والا, وہ صحت مند رہتا ہے. پھر یہ اب درگزر کرنا, معاف کرنا, بڑا دل, یہ اللہ پہ ایمان کی نشانی ہے. یہ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے, یہ بلیو ہے آپ کا. تیسرا حصہ جو تھا وہ بلیو ہے بیسیکلی. نیند بولے, خوراک, ایمان. تو یہ تیسرا حصہ جو ہمارا ہے, یہ اگر اس کو آپ نہیں سوچتے اس معیار پہ کہ جی اگر میں اپنی فکر, آج دوپہر کو زور پڑھیں گے, عصر پڑھیں گے, مغرب پڑھیں گے, شام کو عشاء پڑھیں گے, مہربانی فرما کے میرے بہنوں اور بھائیوں اپنی بڑی فکریں اللہ پہ چھوڑیں. بڑی فکریں,
مجھے فکر ہے میری شادی کس طرح ہوگی. وہ اللہ مالک ہے یار, اللہ نے کوئی نہ کوئی دنیا میں ایسا بنایا جس سے سوچے نہیں. اولاد نہیں ہو رہی, اللہ نے دے دینی ہے یار, جو وقت آنا ہے. تھوڑے وسائل ہیں, مشکلیں بڑی ہیں یار, مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. مشکل کبھی نہیں ٹکتی, مشکل نے پکا پکا نہیں رہنا ہوتا, آخر کار اس نے جانا ہوتا ہے. وہ جی میرا دکھ بڑا ہے, وہ دکھ بھی بھول جاتے ہیں, پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. وہ جی آپ کو کیا پتا میں کیا فیس کر رہا ہوں. وہ بھائی ہر بندہ ہی کچھ نہ کچھ فیس کر رہا ہے, دنیا کا کوئی بندہ بغیر پرابلم کے نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو کہی ہیں, جو میں نے ایک ویژن سے بات شروع کی تھی, اور ویژن سے بات شروع کر کے پھر میں نے آپ کو سمجھایا کیا جی کہ ہمارا یہ بڑا مسئلہ ہے. اب میری بہنوں اور بھائیوں, میری آپ سے درخواست ہے, کرنے کے کام کے ہیں. سب سے پہلے ان باتوں پہ ذرا خود عمل کر کے دیکھو. ابھی کمیونیکیٹ بھی نہ کرو, یہ لٹریچر ملے گا, کوئی پیپر ملے گا, کوئی کتاب ملے گی, اس کو ذرا پڑھو, اس کو ذرا خود اپنے ساتھ تو یہ کر کے دیکھو نا جی. یہ آپ تو عمل کرو نا سب سے پہلے. میں آپ کو بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں, ہمیں بڑے لوگ ایسے ملے ہیں, کیونکہ یہ میرا کوئی ایک لیکچر نہیں, اس سے پہلے ہمارے کئی دوستوں کے اس طرح کے موضوعات پہ میڈم کتنے لیکچرز ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ سر ہمارے گھر سے دوائیں ختم ہو گئی ہیں. یار اب جو بندہ 45-50 ہزار روپے کما رہا ہے پاکستان میں, 5.5 کروڑ لوگوں کی انکم جو ہے 40 ہزار ہے, اس سے کم ہے. ہمارے ٹیچرز بھی شامل ہیں اس میں. اب اگر سوچیں جس کی تنخواہ اتنی تھوڑی ہے اور اس کا آدھا خرچہ دوائیوں پہ لگ جاتا ہے, کیا کرے گا. اور لوگوں نے ہمیں آ کے بتایا کتنی دنیا نے کہ سر ہماری دوائیاں چھوٹ گئی ہیں, ہمارے گھر سے شوگر کی دوائیاں ختم ہو گئی, بلڈ پریشر کی دوائیاں ختم ہو گئی, ہمارا لائف سٹائل ٹھیک ہو گیا, ہماری نیند بہتر ہو گئی ہے, ہماری ہیلتھ بہتر ہو گئی ہے. اور بھائی بندہ خوش اور مطمئن ہونا تو سکی روٹی بھی اس کو لگتی ہے, طاقت دیتی ہے. اور بندہ ادھر سے کسی کے سامنے نا لوڈ کر کے بندوق والا بندہ کھڑا کر دیں اور دیسی مرغا کے کھا, اس کو لوز موشن لگ جائیں گے. دیسی مرغا کا کھانا ہے اس نے, خوف سے ہی. تو میرے بہنوں اور بھائیوں, یہ مسکراتے چہروں کے ساتھ جاؤ آج, اس امید کے ساتھ جاؤ کہ اس آج کا کل ہے انشاءاللہ, وہ کل بھی انتظار کر رہا ہے, وہ بھی ملنا ہی ملنا ہے. جو نصیب میں ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے, جو اللہ کا کرم اور فضل ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. سعدی شرازی فرماتے ہیں اللہ سے مانگنا ہے اپنی اوقات دیکھ کے نہیں مانگنا, اس کی شان دیکھ کے مانگنا ہے. وہ شان والا رب ہے, پورا ایمان رکھو, پورا یقین رکھو کہ وہ مہربانی کرے گا. وقت اور حالات بدل جائیں گے. آج ممکن ہے آپ بھی ٹیچر ہو, کل کو آپ ایک کہانی ہو جی, آپ پہ کتاب لکھی جائے, آپ اسٹوری ہو, آپ کا ریفرنس ہو گیا, یار وہاں سے اٹھے یہاں پہنچ گئے. کیا سمجھ آئی جی. آخری بات میں آپ کو کیا کہ یعنی کہ ایک آخری اوپر جیسے کہتے ہیں نا کیک ریڈی ہو گیا اور اوپر ایک میں چھوٹی سی ٹاپنگ لگانے لگا ہوں اس کی گریس کے لیے. یاد رکھیے صحت مند رہنے کے لیے رشتے بڑے ضروری ہیں, بہت ضروری ہیں. سب کو ساتھ لے کے چلنا. میری ذاتی آبزرویشن یہ ہے, وہ بچے ڈپریشن میں جلدی جاتے ہیں جن کے اپنے ماں باپ کا تعلق اچھا نہیں ہے اور جن کا ماں باپ کا بچوں سے تعلق اچھا نہیں ہے. وہ گھر بچ جاتے ہیں ذہنی مریض بننے سے جہاں بچوں کے تعلقات اچھے ہیں, ماں باپ کے تعلقات آپس میں اچھے ہیں. تو آج جائیں اپنے تعلقات کو بھی ٹھیک کریں, اللہ کے لیے ٹھیک کر لیں, کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ کے لیے میں کیا کرتا ہوں جی, اپنے رشتوں کو اپنی چیزوں کو ٹھیک کر لیتا ہوں. تو یہاں میری بات چیت آپ سے مکمل ہو گئی ہے, اور اب میری جو ٹیم ہے وہ آپ کو ایک کتاب دے دیتی ہے, لٹریچر دیتی ہے. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں, کوئی بات کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں.